السلام علیکم، میں ہوں عرفان سمور۔ دوستو، پاکستان تحریک انصاف کا ایک رہنما ہے جس کا نام ہے شیر افضل مروت۔ وہ صرف نام کا شیر نہیں ہے، وہ حقیقت میں بھی شیر کا بچہ ثابت ہوا ہے۔ اس نے پاکستان تحریک انصاف کو کیسے بحرانوں سے نکالا اور آج کہاں لا کھڑا کیا ہے، اس کے متعلق چند حقائق ہیں، وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت کے بارے میں کیا ریمارکس دیے ہیں، شیر افضل مروت کے بارے میں کیا کلمات ادا کیے ہیں، اور شیر افضل مروت کو اسلام آباد بلا کر ان کو اگلا ٹاسک کون سا دیا ہے، آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ شیر افضل مروت اور دیگر پارٹی کے وکلاء اور رہنماؤں کے درمیان جو کنفلکٹ تھا اس کی وجہ کیا ہے، اور وہ عمران خان صاحب نے کیا کہہ کے سالو کروا دیا ہے، اور اس ساری جنگ کا فاتح کون ٹھہرا ہے، فائدہ کس کو ہوا ہے اور نقصان کس کو ہوا ہے، ایک ایک چیز آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ معلومات اور یہ خبر، یہ حقیقت انتہائی حیران کن اور چونکا دینے والی ہے جو آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے اس ٹیم کا حصہ بن جائیے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے۔ اسی نام سے فیس بک کا پیج ہے، اسے بھی فالو ضرور کر لیجئے۔ دوستو، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، مرد بحران۔ یہ مرد بحران کا یہ جو ٹرم ہے، یہ جو جملہ ہے، یہ میں نے بارہا سنا ہے، لیکن حقیقت میں مرد بحران میں نے دیکھا ہے تو وہ ایک ہی ہے جس نے واقع ہی پارٹی کو بحران سے نکال کر آج بام عروج بخشا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جس پوزیشن پر پہنچ چکی تھی، آج سے چند مہینے پہلے بلکہ چند ہفتے پہلے کی بات کریں تو یہ لگ رہا تھا کہ اب پاکستان حقیقت میں کرش ہو چکی ہے، جو کہ مخالف کا دیرینہ خواب تھا، جو کہ مخالف کا مشن تھا، وہ پورا ہو چکا ہے اور تقریباً پورا ہونے کے قریب تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی لیڈر نہیں تھا، کوئی رہنما نہیں تھا، اور جتنے بھی ورکر تھے تمام مایوس ہو چکے، گھروں میں بیٹھ چکے تھے اور یہ مان چکے تھے کہ اب پاکستان تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے، اب کچھ نہیں بچا اور باہر صرف اور صرف موت ہے۔ کیونکہ گھر سے باہر نکلیں گے تو پولیس پکڑ لے گی، گھر سے باہر نکلیں گے تو پولیس دھر لے گی، تحریک انصاف کا نام لیں گے تو سیدھا جیل جائیں گے۔ اس لیے لوگ تحریک انصاف کا نام لینے سے ڈرتے تھے۔ ایون لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر سے تحریک انصاف کے جھنڈے، پوسٹرز، بینرز وہ غائب کر دیے تھے کہ کہیں پولیس کو پتہ چل گیا کہ ان کے گھر میں تحریک انصاف کا کوئی بھی ایسی چیز ہے تو پولیس پکڑ لے گی۔ ایون لوگ تحریک انصاف کا نام لے کر لوگوں کو ڈراتے تھے، کسی سے کوئی گلا شکوہ یا مذاق میں بھی کہتے تھے کہ میں بتاؤں پولیس کو کہ یہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے۔ یہ حالت تھی۔ ایسی حالت میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تحریک انصاف دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی، لیکن ایک شخص اٹھا۔ وہ تھا تو پیشے سے وکیل، سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، عمران خان صاحب کا وکیل تھا، پروفیشنل تھا، لیکن اسے جب لگا کہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور تحریک انصاف واقعی کرش ہو رہی ہے، دشمن اپنے مذموم مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے، تو وہ اس سر پھرے نے ٹھان لی کہ نہیں، تحریک انصاف کو اٹھانا ہے، دشمن کو کامیاب نہیں ہونے دینا، شکست دینی ہے۔ وہ نکل پڑا جناب، سر پہ کفن باندھ کے، ہاتھ میں تحریک انصاف کا جھنڈا لے کر، اور اس نے وہ جھنڈا پورے کے پی کے میں لہرایا اور پورے کے پی کے کو موبلائز کیا۔ پورے کے پی کے کی عوام اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس دوران اسے پولیس کا سامنا کرنا پڑا، اسے گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑا، اسے تنقید کا سامنا کرنا پڑا، اور ایون پولیس نے اس کا فارم ہاؤس بھی گرا دیا، اس کے لوگوں کو بھی گرفتار کیا، وہ خود بھی گرفتار ہوا لیکن پیچھے نہیں ہٹا۔ جب عمران خان صاحب کو یہ پتا چلا، یہ اسے خبر ملی کہ ایک شیر ہے جس کا نام شیر افضل مروت ہے، اس نے تو مردہ پی ٹی آئی میں جان ڈال دی ہے، اس نے تو عروج پر پہنچا دیا ہے، زمین بوس ہوئی پی ٹی آئی کو، اور وہ اس وقت جناب اس کو اتنی ہی پذیرائی ملی جتنی عمران خان صاحب کو ملتی تھی۔ عمران خان صاحب کو جب پتا چلا تو ایسے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ یار اس سچویشن میں اگر کوئی بندہ اتنا رسک لے رہا ہے، میرے لیے اتنا کر رہا ہے، تو اس سے مخلص بندہ ہو ہی نہیں سکتا۔
ویسے بھی عمران خان صاحب ایک بات کہا کرتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے مخلص لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے قابل لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے مجھے دلیر لوگوں کی ضرورت ہے، مجھے بہادروں کی ضرورت ہے، کیونکہ مشکل وقت میں بہادر ہی کھڑے ہوتے ہیں، عقل مند سب سے پہلے فرار ہو جاتے ہیں، بہادر ہی اینڈ تک کھڑے رہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے جب اس شعر کی بہادری دیکھی تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں، ایسے نہیں چلے گا، آپ ایک وکیل کی حیثیت سے عوام میں نہیں جائیں گے، اب آپ جائیں گے تو آپ پارٹی کے سینئر نائب صدر کی حیثیت سے جائیں گے۔ شاید عمران خان صاحب صدر بھی بنا دیتے، لیکن چونکہ صدر جو کہ پرویز الہی صاحب ہیں، وہ خود اس وقت بڑی مشکلیں فیس کر رہے ہیں، وہ خود بڑے فائٹ کر رہے ہیں، وہ بھی بہادری کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، تو ایسے حالات میں جب وہ حوالات میں ہیں تو ان سے عہدہ لے کر کسی اور کو دینا یہ بھی مناسب نہیں تھا، لہٰذا کپتان نے انہیں سینئر نائب صدر بنا دیا پاکستان تحریک انصاف کا۔ پھر تو یہ سر پھرا نکل پڑا اور اس نے پورے سسٹم کو شکست دے کے رکھ دی، شکست سے دوچار کر دیا پورے سسٹم کو، پورے کے پی کے کو جس طرح سے جس انداز میں موبلائز کیا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس وقت بھی میں آپ کو کہتا ہوں، اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف میں شیر افضل مروت کے پائے کا بندہ نہیں ہے اس کے لیول کا بندہ، اس جتنا بہادر بندہ کوئی نہیں ہے، اور یہ جو عوام ہے یہ صرف بہادروں کو رسپونڈ کرتی ہے، یہ بہادروں کو سپورٹ کرتی ہے۔ آج اگر عمران خان صاحب کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں عوام ہے تو وہ صرف اس شخص کی بہادری کی وجہ سے، اس شخص کی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کی وجہ سے، دشمن کو للکارنے کی وجہ سے عوام اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور عوام کو اس کی غیر موجودگی میں اس جیسا ہی ایک بندہ چاہیے تھا جو کہ شیر افضل مروت میں عوام کو نظر آیا، اور عوام نے رسپانس یہ دیا۔ پاکستان میں تو چھوڑیں، جب شیر افضل مروت برطانیہ گیا، لندن گیا، تو جس انداز میں عمران خان کے ایک کپتان کے ایک سپاہی کا والہانہ انداز میں استقبال ہوا، وہ پوری دنیا نے دیکھا اور اس نے پوری دنیا کو چکرا کر رکھ دیا۔ اچھا، اس نے کے پی کے کو تقریباً فتح کرنے کے بعد، آج کے پی کے میں اس وقت جلسے ہو رہے ہیں، ریلیاں ہو رہی ہیں، ورکرز کنونشن ہو رہا ہے اور عوامی اجتماعات ہو رہے ہیں، اس کی بنیاد رکھنے والا شیر افضل مروت ہے۔ آج اگر پی ٹی آئی، آج اگر طاقتور جو ترین لوگ ہیں، جو طاقتیں ہیں، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ پی ٹی آئی کا فوکس کے پی پر ہے، اور کے پی کے میں پی ٹی آئی حکومت زبردستی بھی بنا سکتی ہے۔ اب طاقتور جو حلقے ہیں، جو فیصلہ ساز لوگ ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں، وہ بھی اس وقت سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ کے پی کے تو پورا کپتان کے نام ہو چکا ہے، اس کے جیل میں رہنے کے باوجود۔ تو پیچھے سے کس نے پارٹی کو موبلائز کیا؟ کوئی پولیٹیکل لیڈر موجود نہیں تھا، کوئی پارٹی کا رہنما موجود نہیں تھا، یا تو سارے چھوڑ چکے تھے، یا سارے جیلوں میں تھے، یا روپوش تھے، منظر عام پر کوئی نہیں تھا، اور کوئی ایسا نہیں تھا امید جگانے والا، ورکرز کو حوصلہ دینے والا، ایون دلاسا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ورکرز جیلوں میں پڑے ہیں، رہنما جیلوں میں پڑے ہیں، ایسے میں بیڑا اٹھایا اور جھنڈا اٹھایا شیر افضل مروت نے۔ تو اچھا، وہاں سے چھوڑے، وہ سندھ پہنچ گیا اور پورے سندھ میں پی ٹی آئی کے جھنڈے لہرا دیے۔ پیپلز پارٹی کا گڑھ لیاری میں وہ بندہ گیا، وہاں پر تحریک انصاف کے جھنڈے گاڑ دیے، جس قدر عوام نے وہاں پر ریسپانس دیا۔ اندرون سندھ میں، میرپور خاص میں، ان علاقوں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان علاقوں میں خان کا ایک سپاہی جائے گا اور بلاول بھٹو سے زیادہ عوام کو نکال لے گا۔ بہرحال شیر افضل مروت نے یہ کیا۔ اچھا، یہ سب کرنے کے بعد دوسری جانب ایک اور اینگل بھی ہے، وہ اینگل یہ ہے، چونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج پی ٹی آئی جو کچھ ہے وہ اس میں وکلا کا بہت بڑا کردار ہے، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہوں، چاہے علی ظفر ہوں، چاہے حامد خان صاحب ہوں، چاہے لطیف کھوسا صاحب ہوں، چاہے شیر افضل مروت صاحب ہوں، چاہے سلمان اکرم رازا ہو یا نعیم حیدر پنجوتھا، سب نے اپنی اپنے ڈومین میں، اپنے اپنے سرکل میں بہت اچھا پرفارم کیا ہے، فائٹ کیا ہے، کیسز لڑے ہیں اور پولیٹیکل لیول پر بھی لڑے ہیں۔ پھر ہوا کیا، یہ سارے وکیل تھے۔ جب شیر افضل مروت صاحب کو سب سے پہلے اس کو پارٹی عہدہ دیا گیا یا اس کو سیاستدان بنایا گیا، اس کو جب سینئر نائب صدر کا عہدہ دیا گیا، اس نے مزید انرجی کے ساتھ کام کیا، گراؤنڈ پہ کام کیا اور فیلڈ میں کام کیا، عوام میں کام کیا، جو نظر آیا۔
اچھا جب یہ نظر آیا نا تو سبھی جتنے بھی لائرز ہیں یا جتنے بھی تحریک انصاف کے رہنما ہیں اس وقت، جتنے بھی ٹکٹ ہولڈر ہیں، سبھی لائل ہوں گے. میں کسی کی لائلٹی پر شک نہیں کر رہا، نہ ہی سوال اٹھا رہا ہوں. لیکن جب شیر افضل مروت کو اتنی پذیرائی ملی نا تو دوسرے لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی. ایک تو لیڈر خود موجود نہیں ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میں لیڈر بنوں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری چلے اور میں اپنی چلاؤں. اسی وجہ سے یہ سارا کنفلکٹ آ رہا ہے، ادروائز ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو جیسے یہ معاملہ عمران خان صاحب تک پہنچا ہے تو عمران خان صاحب نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اور عمران خان صاحب اب اس معاملے کو خود سالو کریں گے. اب معاملہ چل رہا تھا شیر افضل مروت اور رؤوف حسن. اب میں نہیں جانتا رؤوف حسن کے کیا کریڈیبلٹی ہے اور کتنا وہ پارٹی کے ساتھ لائل ہے، کیونکہ وہ سیکٹری اطلاعات ہیں اور وہ میڈیا پر ہی نظر آتے ہیں ہمیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ پارٹی کے ساتھ لائل نہیں ہے، پارٹی کو توڑ رہے ہیں، پارٹی کے خلاف جا رہے ہیں. خیر یہ باتیں تو وکلا کے بارے میں بھی آتی ہیں. اچھا وہ شیر افضل مروت صاحب پر اٹیک کر رہے ہیں، شیر افضل مروت صاحب جو ہیں رسپانس میں ان پر اٹیک کر رہے ہیں. تو بھائی لائل سارے ہیں. ایسے موقع میں جب لیڈر نہ ہو تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، یہ نارمل ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جنگل میں بھی جب شیر منظر پر نہ ہو تو جتنے بھی جانور ہیں وہ سارا کنٹرول اپنے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہر جانور جو ہے وہ خود لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے، جس سے جنگل کا نظام بھی درم برم ہو جاتا ہے. تو چونکہ لیڈر جیل میں موجود نہیں ہے، ہر بندے کی اس وقت کوشش اور خواہش ہے کہ میں لیڈر بنوں. ویسے بھی دیگر وکلا کو چاہیے کہ بھائی اپنے اپنے حلقوں میں کیمپین کریں. ہاں ویسے تو وہ ڈومین اپنی میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کو چاہیے اپنے کیسز پر فوکس کریں، عمران خان صاحب کو جیل سے نکالیں. اچھا باقی جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ساتھ، ان کو چاہیے وہ پارٹی کو موبلائز کریں جس طرح شیر افضل مروت صاحب کر رہے ہیں. تو ان کو ایک تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. اب امید ہے کہ یہ چیز نہیں ہوگی، کیونکہ کافی ساری شکایات تھیں اور شیر افضل مروت بڑے اگریسو مین ہیں، بڑا اگریسولی چلتے ہیں. تو انہوں نے جناب سخت جواب دے دیا. پھر شاید یہ شکایت خان صاحب تک گئی. خان صاحب نے ایک تو ہدایت کی ہے شیر افضل مروت صاحب تمام جلسے جو ہیں یہ ریلیاں منسوخ کر کے یہ فوراً پہنچے اسلام آباد. اب خان صاحب سے میٹنگ ہے شیر افضل مروت کی، اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ خان صاحب کے بڑا کلوز ہیں اور گڈ بکس میں ہیں، اور خان صاحب کو وہ جو ہے وہ ریسپانس بھی دے رہے ہیں، وہ جو کام کر رہے ہیں اس کا ریسپانس بھی نظر آ رہا ہے. یہی بات دیگر لوگوں کو نہیں بھا رہی ہے. اب خان صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں ایک بات کی تھی. خان صاحب نے کہا کہ شیر افضل مروت جو ہے یہ بالر بہت اچھا ہے، پلیئر بہت اچھا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کی لائن و لینتھ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے. تو خان صاحب کے کہنے کا مقصد تھا کہ بھائی ہے یہ بڑا اگریسو بندہ اور بڑا پرفارمر ہے اور پرفارم بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی لائن و لینتھ جو ہے وہ ادھر ادھر سلپ ہو جاتی ہے. تو مگر میں اپنی بات کروں جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو سارے ہی اچھے ہیں اپنی اپنی ڈومین میں، لیکن جو شیر افضل مروت ہے وہ واقعی نکل کر آیا ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر. باقی اپنے ڈومینز میں لیگل ایکسپرٹیز میں بہت اچھے ہوں گے اور ہیں. کیسز آئے روز کوئی نہ کسی کیس میں ضمانت مل جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کیس پی ٹی آئی جیت جاتی ہے، تو وہ انہی وکلا کے مرہون منت ہے. لیکن پولیٹیکلی اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو جو ہے وہ شیر افضل مروت ہے، چاہے وہ پارٹی کے ساتھ لائل نہ ہو. اگر لائل نہ ہوتا تو یہ سب کچھ نہ کرتا، لیکن اگر کر لیا ہے، ان کو لگتا ہے کہ وہ پارٹی کو ہائی جیک کر رہا ہے، تو بھائی کرنے دیں ہائی جیک. کسی بہانے پارٹی موبلائز تو ہو رہی ہے. او بھائی دستخط کا اختیار تو بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس ہے، گوہر صاحب آپ کے پاس ہے، لیگل اتھارٹی تو آپ کے پاس ہے، تو کیسے آپ کی پارٹی کو ہائی جیک کر سکتا ہے؟ چلیں وقتی طور پہ کر بھی لے، اسی بہانے پارٹی موبلائز تو ہو جائے گی. جلسے جلوس کرنے دو، اس کے علاوہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کا کیا لے کے جا رہا ہے؟ کسی وکیل کا کیا لے کے جا رہا ہے؟ کرنے دو جلسے جلوس. کوئی سائن تو نہیں کر سکتا، پارٹی اپنے نام تو نہیں کروا سکتا. پارٹی تو ایٹ دا اینڈ عمران خان صاحب کی ہی ہے، چاہے بیرسٹر گوہر ہوں، چاہے شیر افضل مروت ہوں، نعیم حیدر پنجوتھا ہوں، حامد خان ہوں، بیرسٹر علی ظفر ہوں، کسی کا کچھ نہیں ہے. آپ کو ٹکٹس مل گئے ہیں، یہ بڑی بات ہے. آپ بھی جائیے اپنے حلقوں میں کیمپین کیجیے، عوام کو موبلائز کیجیے، پتہ چل جائے گا. آپ کا بھی پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہے. بجائے دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کے اپنی ڈومین میں رہ کے کام کیجیے. اور اگر شیر افضل مروت گراؤنڈ لیول پہ جا کے کوئی کام کر رہا ہے تو انہیں کرنے دیجیے.
اس سے پارٹی کو فائدہ ہوگا، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کی پارٹی کو فائدہ ہوگا۔ ہاں آپ یہ کیجئے، بلکہ ان سے کہیے کہ وہ آپ کے حلقوں میں آ کے وہاں پر بھی کنونشنز کریں، وہاں پر بھی خطابات کریں، کیونکہ اس وقت عوام ان کو ریسپونڈ کر رہی ہے۔ عوام ان کو عمران خان صاحب کا واقعی ہی کہہ لو کہ مقرر کردہ نمائندہ تسلیم کر چکے ہیں، اور اسی بیس پر وہ ان کو ریسپانس کر رہے ہیں۔ آپ بھی انہیں برداشت کیجئے۔ امید ہے خان صاحب تک یہ معاملہ پہنچ چکا ہے، خان صاحب اس سارے معاملے کو خود دیکھ رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ حل کر لیں گے۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا، پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں، فیس بک پیج کو بھی فالو ضرور کر لیں، اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔